الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ اہل حدیث علماء نے فقہ حنفی پر جو اعتراضات کیے ہیں ہم اس کے مدلل جوابات دیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ہمارے چینل میں نئے ہو تو ہمارا چینل سبسکرائب کرے اور ہمارے ویڈیوز سے فائدہ اٹھائے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔ فقہ حنفی پر اعتراضات اور ان کے مدلل جوابات۔ اہل حدیث علماء کا پہلا اعتراض یہ ہے کہ فقہ حنفی قرآن و سنت کے بجائے رائے پر زیادہ معتمد ہے۔ یہ پہلا اعتراض ہے، فقہ حنفی قرآن و سنت کے بجائے رائے پر زیادہ معتمد ہے۔ تو جواب یہ ہے، رائے کا استعمال ضرورت کے وقت ہوتا ہے۔ رائے الرأی کا معنی یہ نہیں کہ قرآن و سنت کو چھوڑ کر ذاتی رائے سے فیصلہ کیا جائے، بلکہ الرأی عند الحنفیۃ ما يتعلق بتفہم النصوص و تطبیقها، یعنی رائے وہ ہے جو نصوص کے فہم اور ان کے صحیح نفاذ میں مدد دے۔ نمبر 2، امام ابو حنیفہ کا اصول یہ ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تأخذ بکتاب اللہ فإن لم نجد فبسنت رسول اللہ فإن لم نجد فبأقوال الصحابۃ فإذا اختلفوا تخیرنا ولا نخرج من قولهم إلى غیرہ۔ ہم پہلے کتاب اللہ لیتے ہیں، پھر سنت رسول، پھر صحابہ کے اقوال۔ اگر ان میں اختلاف ہو تو ہم ان میں سے اختیار کرتے ہیں اور ان کے اقوال سے باہر نہیں جاتے۔ یہ امام صاحب کے اصول ہے۔ تو نتیجہ یہ ہوا، لہٰذا فقہ حنفی قرآن و حدیث کے خلاف نہیں بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اجتہاد کرتا ہے۔ پہلا اعتراض اور پہلا جواب۔ اہل حدیث دوسرا اعتراض کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ نے بہت کم احادیث یاد کی تھی، اس لیے ان کا فقہ کمزور ہے۔ امام ابو حنیفہ نے بہت کم احادیث یاد کی تھی، اس لیے ان کا فقہ کمزور ہے۔ تو جواب یہ ہے، یہ اعتراض تاریخی طور پر غلط ہے۔ محدثین لکھتے ہیں، الامام ابو حنیفہ من اکثر الفقہاء حفظا للحدیث۔ خطیب بغداد تاریخ بغداد میں لکھا ہے، ان کے شاگرد بڑے محدث تھے، امام ابو یوسف، امام محمد، امام زفر، امام ابو یوسف قاضی القضات رہے، امام طحاوی، یہ سب دنیا کے بڑے محدث اور فقیہ تھے۔ نمبر 3، امام شافعی رحمہ اللہ کی شہادت۔ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، الناس فی الفقہ عیال علی ابی حنیفہ، یعنی فقہ میں لوگ ابو حنیفہ کے محتاج ہیں۔ یہ تو دوسرا اعتراض اور دوسرا جواب تھا۔ اب ہم تیسرا اعتراض ذکر کریں گے۔
اہل حدیث تیسرا اعتراض یہ کرتے ہیں کہ فقہ حنفی بعض اوقات ضعیف حدیث کو لیتا ہے مگر صحیح حدیث کو نہیں لیتا۔ جواب یہ ہے احناف صحیح حدیث کے سب سے بڑے ماننے والے ہیں۔ احناف صحیح حدیث کے سب سے بڑے ماننے والے ہیں۔ اصل اصول یہ ہے الصحیح مقدم علی الضعیف باتفاق الحنفیت۔ نمبر 2، صحیح اور ضعیف میں فقہا کی اصطلاحی فرق ہوتے ہیں۔ بس اوقات ایک حدیث محدثین کے نزدیک ضعیف اور فقہا کے اصول کے مطابق حسن ہوتی ہے۔ نمبر 3، صحیح حدیث کو ترک کرنے کی کوئی مثال قرآن و سنت کے خلاف ہونے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یا ناسخ منسوخ ہونے کی وجہ سے، یا عمل صحابہ اس کے خلاف ہو، یا روایت شاذ ہو، یا روایت عملی تواتر سے متصادم ہو، یا اجتہادی اختلاف ہے، حدیث کا انکار نہیں ہے۔ تو یہ 3 نمبر اعتراض اور 3 نمبر جواب ہم نے دی۔ چوتھا اعتراض یہ کرتے ہیں احناف قیاس کو حدیث پر مقدم کرتے ہیں۔ جواب یہ ہے قیاس صرف تب ہوتا ہے جب حدیث نہ ہو۔ امام ابو حنیفہ کا اصول آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے، فرماتے ہیں اذا صح الحدیث فہو مذہبی، جب حدیث صحیح ہو تو وہ ہمارے مذہب ہے۔ نمبر 2، حدیث ہوتے ہوئے قیاس کی کوئی گنجائش نہیں۔ فقہ حنفی میں قیاس صرف اس وقت ہوتا ہے جب نص موجود نہ ہو، یا نص عام ہو اور اس پر تفصیل کی ضرورت ہو۔ نمبر 3، قیاس قرآن کا حکم ہے۔ قرآن میں ہے فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، اے عقل والو عبرت پکڑو، یہ قیاس کا اصل ہے۔ 5 نمبر اعتراض اہل حدیث علماء کرتے ہیں وہ یہ ہے احناف حدیثی آحاد سے عقائد ثابت نہیں کرتے۔ احناف حدیثی آحاد سے عقائد ثابت نہیں کرتے۔ جواب یہ ہے عقائد کا تعلق یقینی دلائل سے ہے۔ عقائد کے لیے قطعی الدلالت، قطعی الثبوت دلائل ضروری ہوتے ہیں۔ نمبر 2، حدیث آحاد ظنی الثبوت ہوتی ہے، لہذا عملی مسائل میں حجت عقائد میں اصل مؤید ہوتی ہے۔ یہ تمام اصول محدثین اور ائمہ 4 مانتے ہیں۔ تو یہ 5 اعتراضات ہم نے ذکر کیے، یہ یاد کر لے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرے۔ جزاکم اللہ احسن علیکم۔